توحید نہ ماننا اور ایمان نہ ماننا، جیسے منکر حدیث امام بخاری مسلم ترمذی کو گالیاں دیتے ہیں اور مقصد حدیث رسول کا انکار ہے، غیر مقلد ائمہ فقہ اور فقہ کو گالیاں دیتے ہیں، حقیقت میں دین ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نحن اعلم بما یستمعون به، ہم جانتے ہیں وہ جو یہ سنتے ہیں اس کو، اذ یستمعون الیک، جب کان لگا کے سنتے ہیں آپ کو، واذ ہم نجوا، اور جب یہ سرگوشی میں ہوتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جس وقت کہتے ہیں ظالم لوگ، ان تتبعون، تم نہیں اتباع کرتے ہو، الا رجلا مسحورا، مگر ایک ایسے آدمی کا جس پر سحر ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اعتراف یہ کیا ہے کہ اس پر سحر ہوا ہے۔ انظر، دیکھے کیف ضربوا لک الامثال، کیسے بیان کرتے ہیں یہ آپ کے خلاف مثالیں، فضلوا، بس بھٹک گئے، فلا یستطیعون سبیلا، بس یہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں راہ و رسم پر چلنے کی۔ مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق اعتقاد اور کمال محبت مع اللہ دیکھ کر کے آپ کو مسحور کہا، سحر زدہ۔ مشرکین دیکھتے تھے کہ حضرت اور ان کے ماننے والے ان کے ہیلے ٹوٹکوں سے ڈرتے نہیں تھے، وہ کہتے سحر ہوا ہے۔ جیسے کمزور ایمان کے لوگ ہر مسئلے کو کہتے ہیں کہ یہ سحر ہے اور کوئی اثر ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آئے، اس کے دانت میں درد ہو، آپ اس کو کہیں اوہ آپ پر تو کسی نے کچھ کیا ہے، کالا علم کیا ہے، اور جنات میں سے کسی دیوالی عورت سے تعویذ لکھوایا ہے اور تیرا بچنا مشکل ہے، وہ بڑا خوش ہو جائے۔ شیطان کا اتنا اثر ہے، کتنی غلط بات ہے کہ غلط بات سننے سے خوش ہو جائے۔ اور اگر آپ کہیں کہ آپ کلمہ شہادت پڑھے، سورۃ مزمل اور سورۃ تغابن کا ورد کرے، رات کو یا دن کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، کوئی اثر نہیں، تو وہ کہیں کہ آپ سمجھے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری گھر والی آج کل مجھ پر بہت ناراض ہوتی، کوئی خاص بات نہیں ہوتی اور لڑنے کھڑی ہو جاتی، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تعویذ یا سحر ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، جب وہ کھڑی ہو جائے تو آپ اٹھے اور اس کی پٹائی لگا دیں، اس کا سحر ختم ہو جائے گا، پھر آپ کا سحر ہے وہ میں صحیح کر لوں گا۔ کتنے کمزور نظریے کے ہو گئے کہ اگر ذرا تو میں ہو جائے تو کہتے یہ سحر کی وجہ ہے۔ یہی انہوں نے مشرکین کے ہاں ایسا غلط روش چڑھ پڑا تھا۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ پیغمبر پر سحر کبھی ہوا ہے یا نہیں، معتزلہ اور اہل سنت کا اختلاف ہے۔ آپ پر سحر ہو چکا ہے، لبید ابن اعصم یہودی کی بیٹیوں نے آپ کی داڑھی مبارک کے بال، سر کے بال، کملے کے دانت اور کچھ کیل مرچ ٹھوک کے اور اس سے ایک تعویذ بنایا اور وہ زیروان کے کنویں میں لٹکا دیا تھا، اس سے آپ کو بھول ہونے لگی تھی۔ ایک بات فرما چکے ہوتے دوبارہ فرماتے، ایک بات نہیں فرما چکے ہوتے اور فرماتے شاید میں نے نہیں کہی۔ اس سے صحابہ کو بڑی بے چینی ہوئی اور پھر فوری طور پر رب العزت نے سورۃ فلق اور سورۃ الناس نازل کی اور وہ اثرات ختم ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سحر امور دنیا میں ہوا ہے، منصب نبوت پر سحر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ سحر کا وجود محقق ہے، جیسے گولی اور لاٹھی کے چوٹ کا اثر متحقق ہے۔ تیسرا یہ کہ سحر میں حفظ اتقان اور تذکار پر اثر بہت ہوتا ہے، بھول چوک میں فرق آ جاتا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ نبی پر کیسا سحر ہوگا، یہ تو مشرکین کا کہنا ہے، اور اہل سنت میں سے بعض بڑے علماء ابو بکر ابن العربی جساس احکام القرآن والے وہ بھی اس کے منکر ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ جو حدیث بخاری مسلم میں ہے سحر کی وہ بھی
جعلی ہے اور جھوٹی ہے، معاذ اللہ۔ یہ بڑے عالم سے زیادتی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی علم سمیت آدمی کو ایک مسئلے کی معرفت نہیں ہوتی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا اذا كنا عظاما ورفاتا، اے جب ہم ہوں گے ہڈیاں چورا چورا، انا لمبعوثون، کیا ہم اٹھائے جائیں گے نئے سرے سے، خلقا جدیدا، خلقت نئی میں۔ قل كونوا حجارة او حديدا، آپ فرمائیے ہو جاؤ پتھر یا لوہا، او خلقا مما يكبر في صدوركم، یا ایسی خلقت جو بڑی لگتی ہو تمہارے سینوں میں۔ فسيقولون، پھر پوچھے من يعيدنا، کون لٹائے گا ہمیں؟ قل الذي فطركم اول مرہ، آپ فرمائیے وہ جس نے پیدا کیا پہلی بار۔ فسينغضون اليك رؤوسهم، بس ان قریب ہلائیں گے آپ کے سامنے سر اپنا۔ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے سارا کام سر سے کرتے ہیں، 4 کلو سر ہلاتے، ایک چٹان زبان نہیں ہلاتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا قیامت؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ فرما سکتا ہے نزدیک ہو۔ یوم یدعوکم، جس دن اللہ پکارے گا تم کو، فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ، بس تم جواب دو گے اس کی حمد کر کے، وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرو گے، إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم نہیں رہے تھے دنیا میں مگر بہت تھوڑا۔